چوتھی ہیبٹس، یہ 3 ہیبٹس ہوگی کہ اپنا غم، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کرے. اور چوتھی ہیبٹس ہے نیور ایور 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 گیو اپ، کبھی ہمت مت ہاریے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن، زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی، زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اس سمندر کے نیچے جو ہے وہ اندھیرا. تھے یہ نبی حضرت یونس علیہ السلام. بندہ کوئی کمرے میں بند ہو جائے تو کھٹکھٹاتا رہے گا کہ کبھی تو کوئی آواز سنے گا، جنگل میں ہے تو کبھی تو کوئی آئے گا نا دروازہ کھولنے. اور یہ اب مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں ہے. کوئی سنے گا، کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے. علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے. مایوس ہو گیا، ابلیس مایوس ہو گیا، اس لیے اس کا نام ابلیس ہے، وہ مایوس ہو گیا تھا. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے، کہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے. مایوس، ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ جانتے ہیں. پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ کہاں گرا، تو کیا آپ کے غم کا نہیں پتا اللہ کو؟ آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا اللہ کو. اب یہ درخت کا پتا کیا چیز ہے؟ بے جان چیز ہے نا. اگر اللہ کو اس کا پتا ہے تو کیا آپ کے اندر جو دکھ یا غم ہے اس کا نہیں پتا اللہ کو؟ سب پتا ہے اللہ کو. یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ بالکل کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، کامیابی ان کے بالکل قریب ہوتی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. ایسا ہمیں بالکل نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. اس لیے کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں. روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے. چونٹی سے دیکھ لیں کہ چاہے اس کے سامنے جتنی مرضی رکاوٹ ہو جائے وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنا راستہ بدل لے گی. اسی ٹائم آپ کر کے دیکھ لیجئے گا. اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے لا يسأم الانسان من الدعاء الخير وان مسه الشر فيعوس فتوت قنوت. اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا يسأم الانسان من الدعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو کوئی شر چھو لے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، وقت کر دیتا ہے، میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا؟ جو گناہوں سے معصوم تھے، اللہ کے ایسے بندے جو ہر ٹائم صرف ہر ٹائم عبادت ہی کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ مشکلات تکلیفیں تو ان پر بھی آئی تھی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟
کہ بیٹے جو ہیں پیدا ہوتے ہی چلے گئے، اللہ کے پاس اللہ نے لے لیے، ان کی بیوی کی وفات ہو گئی، مشکلات میں زندگی گزاری، تو ان کا کیا قصور تھا؟ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے اتنا امتحان لیتے ہیں۔ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اس کو کمانڈو بنانے کے لیے۔ کمانڈو کی ٹریننگ جو ہے وہ سخت ہے، سولجر کی ٹریننگ جو ہے وہ سخت ہے، لیکن کمانڈو کی ٹریننگ سولجر سے زیادہ ہے، سخت ہے۔ اس لیے اس کو جسے جتنا کام لینا ہے اس کو اتنی ٹریننگ دینی ہے، اس پر اتنے امتحان بھی لانے ہیں۔ چلو مقابلہ کرو، سیکھو، تم نے جانا ہے، تم نے سکھانا ہے، تم نے لوگوں کو سکھانا ہے۔ جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا کہ غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، تو تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے؟ اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، پریشان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ صحابہ پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، شاید بیمار نہیں ہوتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں نہ۔ ہم بالکل الٹ، تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ کے اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوے، اللہ سے ناراضگیاں شروع، نمازیں بھی کم کر دی۔ سکسیسفل لوگوں نے جب ان پر مشکلات آتی ہیں تو وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں، یہ ہیں سکسیسفل لوگ۔ مشکلیں آتی ہیں تو سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں، سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں، کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ۔ ایکٹیو شکوہ کیا ہے کہ منہ سے کہہ دینا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ایک ہوتا ہے پیسیو شکوہ۔ پیسیو شکوہ چھپا ہوا شکوہ۔ چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا، سوچنا کہ میں اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوں گناہ کر کے، یعنی کہ جب ہمت ہار جانا اور کہنا کہ اچھے کام کرنے سے، نمازوں سے کچھ نہیں ملا تو میں یہ کر ہی لیتا ہوں، تو یہ مقابلہ کرنا ہے اللہ سے۔ اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناشکریاں ہوتی ہیں، یہ ناکام لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کا تو نہیں کر رہے، اپنا کر رہے ہیں۔ ڈپریشن لے کے، پریشانی لے کے، ٹینشن لے کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا، اپنی ذات کا۔ کسی کے بارے میں بغض رکھ کے، کسی کے بارے میں برا سوچ کے، یہ کس کا نقصان ہے؟ آپ کا اپنا، آپ کی اپنی ذات کا نقصان ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات کو برباد کر رہے ہیں، آپ الٹا اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، بارے میں برا سوچ رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ آپ کی پرسنالٹی ختم ہو رہی ہے۔ جائے کہ اذیت دینے کے یا برا سوچنے کے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور جو چیز اللہ پر چھوڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے، تو یقین رکھیں اپنے رب پر۔ یہ آیت سمجھنے کی بڑی چیز ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا ننھا سا پودا زور ہے، اس پہ اگر میں پاؤں رگڑوں تو اس کو رون سکتی ہوں۔ آپ سوچیں کہ یہ سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آیا۔ اللہ مثالیں پیش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کون ہے جس نے بیج سے اس سخت زمین سے پودے کو پھاڑ کر، زمین کو پھاڑ کر سخت زمین سے پودے کو باہر نکالا؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس ننھے پودے کی مانند ہے، لیکن مشکلات سے، سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ اللہ تعالیٰ۔ مثالیں دی ہیں اللہ نے، سوچنا چاہیے ان سے۔ نے مثالیں ایسے نہیں دی کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں، ایک اس ننھے سے پودے کو میں نے زمین کو پھاڑ کے نکال دیا اور یہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آ گیا۔ میں تمہیں بھی ہر مشکل سے نکالوں گا، تمہیں بھی برے حالات سے نکالوں گا بالکل اسی طرح، لیکن اوپر توکل کرو، مجھ پر بھروسہ رکھو، یہ پہچانو میں ہوں کون، جس سے مدد مانگو، لوگوں کے پاس مت جاؤ، مجھے پکارو،